السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہمارا ویک 3A کا کام شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم نے سبق نمبر 4 کرنا ہے اسمائے حسنہ۔ اسمائے حسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ، پوری نگہبانی فرمانے والا۔ تعریف: المہیمن جل جلالہ وہ ہے جو مخلوق کے ہر کام کی نگرانی کرنے والا ہو، ان کو رزق پہنچانے والا ہو، ہر ذرے اور قطرے تک کی نگہبانی کرنے والا ہو۔ یہ اسم مبارک قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا نگہبان ہے اور اس نے ہر جاندار کو ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جن سے وہ اپنی حفاظت کر سکے، جیسے کچھوے کو فولاد نما خول عطا فرمایا۔ جب اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی گردن کو خول میں چھپا لیتا ہے، اس کا خول پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے اور دشمن اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اسی نے گرگٹ کو رنگ بدلنے کی طاقت دی کہ جب اس پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ اپنا رنگ درخت کی شاخ یا پتوں جیسا کر لیتا ہے اور دشمن کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ المہیمن جل جلالہ نے دونوں کو الگ الگ کام میں لگا رکھا ہے اور وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر بندہ المہیمن جل جلالہ کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگراں ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اب نیکسٹ پہ ہے العزیز جل جلالہ، سب پر غالب۔ تعریف: العزیز جل جلالہ کے مقابلے پر جو دشمن بن کر آ جائے تو وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ہے، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرمائے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔ یہ اسم مبارک قرآن پاک میں 92 مرتبہ آیا ہے۔ العزیز جل جلالہ ایسی طاقت والا ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو ہر غالب پر غالب اور ہر قادر پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، یعنی اس دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، تو اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے ملک سے جانے لگے تو اس نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ دریا پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، تو عصا کا مطلب ہوتا ہے لاٹھی، تو اس دریا میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر دریا سے پار ہو گئے، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں ماری تو وہاں پہ وہ راستہ بن گیا، دریا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنے بندوں کو لے کے دریا پار کر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنی لاکھوں کی فوج لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ بس
العزیز جل جلالہ نے دریا کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ گزرے تو وہ دریا راستہ بن گیا تھا، لیکن جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرا تو وہ دریا میں ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ العزیز جل جلالہ کے مقابلے میں فرعون اور اس کی فوج کی ایک نہ چلی اور وہ سب ناکام اور نامراد ہو گئے۔ غلبہ و عزت تو اسی العزیز جل جلالہ کے لیے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ غضب الہی سے ڈرتا رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب یا عہدہ دیا ہے تو یہ امتحان کے لیے بھی ہے، لہٰذا ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ستائیں نہیں، سب کی خدمت کریں، سب سے اچھا سلوک کریں۔ الجبار جل جلالہ، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا۔ تعریف: الجبار جل جلالہ وہ ہے جس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد اور چاہت کے خلاف ہو۔ الجبار جل جلالہ وہ ہے جو کمزوروں کی خستہ حالی کو دور کرنے والا اور ان کی حالت کو درست کرنے اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اسی کو ساری مخلوق پر غلبہ اور ایسی بلندی حاصل ہے جہاں تک انسان اور جنات تو کیا کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الجبار جل جلالہ ٹوٹی ہوئی چیز کے بہترین جوڑنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو اس نام سے یوں پکارا گیا ہے: یا جابر العظم الکثیر، ترجمہ: اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے اس لیے پکارا کیونکہ دنیا کے تمام ڈاکٹر اور معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو اس دنیا میں کوئی دوا ایسی نہیں جس سے وہ جڑ جائے، تو صرف الجبار جل جلالہ اپنی قدرت سے اسے جوڑتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکل میں صرف الجبار جل جلالہ سے مدد مانگیں۔ دوسروں کو مشکل میں دیکھیں تو ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ٹوٹے رشتوں کو جوڑیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دیں۔ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے الجبار جل جلالہ سے یوں دعا مانگیں: یا جابر کل کثیر و مسہل عسیر، ترجمہ: اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ بچوں، ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ امید ہے بچوں آپ کو اس سبق کی ریڈنگ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اب بچوں مشق میں ہمارے پاس سوال جواب ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیج ایسے ہی ریڈی کرنا ہے، ڈیٹ مینشن کرنی ہے، سبق کا نام ویک 3 سرگرمی سوال جواب۔ سوال نمبر ہے 1، المہیمن جل جلالہ کون ہے؟ جواب: وہ ذات ہے جو مخلوق کے ہر کام کی نگرانی کرنے والا ہو، ان کو رزق دینے والا ہو اور ہر ذرے اور قطرے کی نگرانی کرنے والا ہو۔ سوال نمبر ہے 2، العزیز جل جلالہ کون ہے؟ جواب ہے: وہ ذات ہے جو جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرمائے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔ اگر اس کے مقابلے پر جو دشمن بن کر آ جائے تو وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر نیکسٹ کویسچن کرنا ہے۔
سوال نمبر ہے 3، الجبار جل جلالہ کون ہے؟ جواب، وہ ذات ہے جس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد اور چاہت کے خلاف ہو۔ سوال نمبر ہے 4، ٹوٹی ہوئی ہڈی کون نہیں جوڑ سکتا اور کون جوڑ سکتا ہے؟ جواب، ٹوٹی ہوئی ہڈی ڈاکٹر نہیں جوڑ سکتا اور اللہ پاک ہی اپنی قدرت سے جوڑ سکتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 5، العزیز جل جلالہ کیسی طاقت والا ہے؟ جواب ہے اس کا، ایسی طاقت والا ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو ہر غالب پر غالب اور ہر قادر پر قادر ہو۔ اب بچوں سوال نمبر 2، یہ آپ نے بک پہ کرنا ہے، جملے مکمل کریں۔ نمبر 1 پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ڈیش اور اس نے ہر ڈیش جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا نگہبان اور اس نے ہر جاندار کو ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ نمبر 2 پہ ہے، ڈیش دونوں اپنے اپنے ڈیش دونوں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ سورج اور چاند دونوں اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ نمبر 3 پہ ہے، العزیز جل جلالہ ڈیش جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، ڈیش چھڑوا نہیں سکتا۔ العزیز جل جلالہ ایسی طاقت ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ العزیز کے مقابلے میں فرعون اور اس کی فوج ڈیش ناکام اور نامراد ہو گئی۔ العزیز کے مقابلے میں فرعون اور اس کی فوج کی ایک نہ چلی اور وہ سب ناکام اور نامراد ہو گئے۔ پھر نیکسٹ ہے، اس کو ساری مخلوق پر ایسی ڈیش جہاں تک انسان اور جنات تو کیا کوئی ڈیش، اس کو ساری مخلوق پر ایسی بلندی حاصل ہے جہاں تک انسان اور جنات تو کیا کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 6 پہ ہے، الجبار جل جلالہ وہ ہے ڈیش ان کی حالت درست۔ الجبار جل جلالہ وہ ہے جو کمزوروں کی خستہ حالی کو دور کرنے والا ہے، ان کی حالت درست اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اب مشق کا سوال نمبر ہے 3، سبق میں دیے گئے الفاظ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ لکھ دیا گیا ہے، ان کو ملا کر لکھیے۔ یہاں پہ بچوں الفاظ دیے گئے ہیں۔ اب بچوں یہاں پہ میں نے 3 کالمز بنائے ہیں، آدھے الفاظ کو میں نے یہاں پہ لکھا، آدھے کو میں نے یہاں پہ لکھا، اب میں نے ان کو ملا کے کالم جیم میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں فرسٹ پہ ہے نگہبان، ان کو ملایا تو کیا بن گیا؟ نگہبان۔ اب نیکسٹ پہ ہے طاقت، اس کو ملایا تو کیا بن گیا؟ طاقت۔ اسی طرح پھر نیکسٹ پہ کیا ہے؟ دریا۔ پھر نیکسٹ پہ کیا ہے؟ شکست۔ اسی طرح بچوں یہ سارے آپ نے خود بھی ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ نے اسے نیٹ اینڈ کلین لکھنا بھی ہے اور اسے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔